من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا بقلبه دخل الجنة. قيل وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزه من محارم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر، اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن یہ دنیا انسان کا وطن اور ٹھکانہ اور ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک گزرگاہ ہے، ایک سرائے ہے اور ایک مقصد کے لیے یہاں آیا ہے اور پھر یہاں سے اس نے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کے لیے بنایا ہے اور اللہ کریم ہے، رحیم ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں، اپنے خزانوں سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت بنائی ہے، کیونکہ انسان اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے قیمتی اعضاء اور صلاحیتیں اس کو بخشی اور اللہ نے عقل سے اس کو نوازا اور ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا۔ تو یہ اپنی عقل کے مطابق ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، موت نہیں چاہتا، لیکن دنیا کا جو نظام ہے تو یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں آنے کا مطلب یہاں سے جانا ہے۔ جو یہاں آیا ہے موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے اعمال کا اجر تمہیں دیا جائے گا۔ تمہارا ہر بول، تمہارا ہر دیکھنا، تمہارا ہر بات کو سننا، تمہارے جو ہے دل کے عزائم اور خیالات اور ہاتھوں کی نقل و حرکت اور پاؤں کی مسافت، یہ ہر ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ ہے، کیونکہ ساتوں زمین اور آسمان ان کو تو اللہ فنا کر دیں گے، اور جو انسان کے اعمال ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے پیسوں سے انسان ایک دفعہ نفع اٹھاتا ہے، بس پیسوں سے کپڑا خریدا تب دوبارہ اس دکاندار کے پاس جائے کہ بھئی آپ کو پیسے دیے تھے اتنا، پہلے آپ نے ایک جوڑا دیا تھا اب دوسرا جوڑا دے دو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گاڑی خریدی، جو پیسے دیے تھے اب وہ دوبارہ اس سے کوئی اور گاڑی یا اور چیز نہیں خرید سکتے۔ قربان جائیں اللہ کے کرم کے، اس کی زبان کا کہا ہوا سبحان اللہ، الحمدللہ،
اور اسی طرح اس کا جو ہے ہر دیکھنا جو اللہ کے لیے ہو، ہر سننا اللہ کے لیے ہو، اس کا جنت کی نعمتوں کی صورت میں ہمیشہ 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 اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت پر جا رہے تھے، اللہ نے ان کو بادشاہت دی، اور ایسی بادشاہت دی کہ ہوا بھی تمہارے تابع ہے، اور جنات بھی تمہاری رعایا ہیں، اور دنیا میں بھی تمہیں سب سے بڑا ملک دیا، اور جانوروں کی بولی بھی سکھائی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہدہد ان کا ایک وزیر تھا، سفروں میں ساتھ ہوتا تھا، جہاں اترنے کا پروگرام ہوتا تو ہدہد ٹھونگ مار کر بتاتا تھا کہ زمین کی کتنے گہرائی میں پانی ہے۔ جنات کو حکم دیا جاتا، وہ کنواں کھودتے، لشکر کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا۔ اب تخت اڑ رہا ہے تو ہدہد بھی ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں قصہ لکھا ہے، سلیمان علیہ السلام یہ اپنا یمن اور خراسان کی طرف سفر سے اپنے اس تخت پر واپس آئے۔ آج تو انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ جہاز کے ذریعے ہواؤں میں فاصلے طے کرتا ہے اور اترتا ہے، لیکن اس کے لیے کتنا انتظام ہے۔ زمین پر اس کے دوڑنے کے لیے رن وے اور کتنا جو ہے ایئرپورٹ کا نظام ہے، پھر جو ہے تیل کی ضرورت ہے اور کتنا عملہ ہے۔ یہ سارا نظام یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ لمبا نظام ہے۔ ایک اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلیمان علیہ السلام کو ان کی دعا پر ہواؤں پر بادشاہت دی، تو ایک تخت ہے، 1000 اس پر کرسیاں ہیں، 500 جنوں کے لیے ہیں، 500 اور جو ہے انسانوں کے لیے ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی اپنی کرسی ہے، اور ہوا کو حکم ہوتا ہے کہ اٹھاؤ اس تخت کو۔ کوئی جو ہے اوپر چھت نہیں ہے، کوئی باڑی نہیں ہے، ہوا کی تیزی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ ہوا خود بخود ایسے ان کے لیے مسخر ہے کہ تخت اوپر بھی اٹھے، 1000 کلومیٹر کی رفتار سے آگے بھی جائے، اور یہ تخت ہوا کو چیرے، لیکن سلیمان علیہ السلام اور ان کے اراکین دولت انسانوں اور جنات کو اس ہوا کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کر کے دکھلاتے ہیں۔ تو ایک ایمان والے نے جو اس کو دیکھا، یہ ہے ایمان کی اصل علم، ایمان ہے اللہ کی ذات کو جاننا، اصل علم اللہ کے احکام کو جاننا ہے۔ باقی چیزوں کو جاننا اور چیزوں کے نفعوں کو جاننا یہ تو جہالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چیزیں تو اللہ نے پیدا کی اور ان میں صفات اللہ نے رکھی ہیں، اور چیزیں فائدہ پہنچانے یا نقصان پہنچانے میں خود مختار نہیں ہیں، بلکہ یہ چیزوں سے نفع اور نقصان کا ملنا یہ اللہ کے امر کے ساتھ موقوف ہے۔ ایمان والے کو سب سے پہلے یہ علم دیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کے امر سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ پیچھے ہوا وہ کس کے امر سے ہوا، اور جو آئندہ ہوگا وہ کس کے امر سے ہوگا۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو اپنے سواری میں پیچھے بٹھایا اور نصیحتیں کی کچھ، یا غلام انی اعلمک کلمات، او لڑکے میں تجھے کچھ نصیحتیں کرتا ہوں۔ یہ ایک نصیحت جو ہے ایک سمندر ہے۔ سب سے پہلے احفظ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اور یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، ہر ایمان والے کے لیے، کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ اے اللہ ہم کیا اور ہماری کیا وقت ہے کہ ہم دین کی حفاظت کریں، یعنی اللہ کے دین کو جو تمہارے اعضاء کے ساتھ متعلق ہے، اللہ کے دین کو اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ آنکھ کا کوئی حکم ضائع نہ ہو اللہ کا، زبان کے بولنے میں کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، کانوں کے سننے میں کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اور یہ طاقت آتی ہے لا الہ الا اللہ پر یقین اور ایمان سے، کہ میرے خالق بھی اللہ ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو لہذا کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے۔ تو کتنی بڑی نصیحت، احفظ اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ حالانکہ حفاظت کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، صرف امتحان ہے اس انسان کا
اور تم تو اپنے اس اعضاء اور اللہ کے دیے ہوئے جو ہے صلاحیتیں اس کو استعمال کر کے اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اور اللہ جو قادر مطلق ہے اپنے قدرت سے تمہاری حفاظت کریں گے، اور جس کی حفاظت اللہ کرنے والے بن جائیں ساری کائنات مل کر اس کے بال کو بیگا نہیں کر سکتی۔ حفاظت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اور اس کو اللہ نے انسان کے دل کے یقین کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے مسلمان کے لیے، سب سے بڑا سرمایہ۔ اور اسلام کے ہدایت کے ملنے پر اللہ کی تعریف کرنا یہ ہر وقت ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے بات جب شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، یہ عربی کے الفاظ ہیں، اور ہمارے ساتھی جب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی، اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اللہ نے اپنی پہچان عطا فرمائی، اللہ نے اپنے احکام ہمیں عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدر سے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہ کوئی فاصلہ نہیں تھا، ایک چٹائی کی دیوار یا مٹی کی چھوٹی سی دیوار تھی، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چھوٹا سا حجرہ، اس کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، اس کے بعد کچھ ازواج مطہرات کے جو ہے مشرق کی جانب حجرے، اور کچھ جو ہے شمال کی جانب 9 بیویاں تھیں تو 9 گھر تھے، اور یہ 9 گھر جو ہے یہ 9 مدرسے تھے۔ کہتے ہر ایک صحابی اگر اس پہ مجاہدے اور قربانی آ رہی ہے تو وہ ایک بیوی ہے یا 2 بیوی ہے یا 3 بیوی ہے، 1 2 یا 3 گھرانوں کے فقر و فاقے اور مشقتوں کو جھیل رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں 9 گھروں کے مجاہدوں کے مشقتوں کو جھیلتے تھے، صبر کرتے تھے۔ کیونکہ جب کوئی سائل حاجت مند آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھروں میں پیغام بھیجتے تھے کہ اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور کو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض دفعہ 9 گھروں سے جواب آتا تھا، اے اللہ کے رسول کسی گھر میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں جس کو کھایا جا سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت 9 گھروں کی بھوک اور فاقے کو برداشت کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، تو بھائی یہ دنیا جو ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اور سب سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس یہ ایمان لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کی قدرت سے نفع اٹھانے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ دین مرحمت فرمایا ہے، دین مرحمت فرمایا ہے، اور اس کی بنیاد یہ سب سے بڑی دولت اللہ کی پہچان، سب سے بڑا علم یہ لا الہ الا اللہ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کیونکہ یہ اللہ کی پہچان کراتا ہے، اور اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اس لیے جو ہی صبح ہوتی ہے، صبح اسلامی صبح صادق سے شروع ہوتی، صبح صادق سے، یہ دنیا والوں کا جی 12 بجے سے نظام بدلتا نہیں، جی ہاں، صبح صادق سے دن شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے پر رات شروع ہوتی ہے۔ یہ 2 نظام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ جو ہی صبح صادق ہوتی ہے تو آوازیں جو لگتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور ہر انسان اپنی عقل کی وجہ سے کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے جسم، دیے ہوئے اعضاء اور جو نعمتیں دی ہیں، یہ اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ نے دیے ہیں اور ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اللہ ہمارے ان اعمال کے اور ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے اور اپنے خزانوں سے دنیا آخرت میں فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے یہ احکام دیے، یہ احکام دیے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو جو ہے قوموں کی طرف بھیجا، اور انبیاء کرام علم لے کر آئے، اور علم سے پہلے انبیاء کرام نے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ کی پہچان کروائی۔ یہ سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے۔ اس علم کا کیا تقاضا ہے کہ یقینوں کی تبدیلی،
کہ ساری کائنات نظر آ رہی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اس کو جھٹلا نہیں کر سکتے، اور اس سے فائدے نظر آ رہے ہیں اور اس سے نقصان نظر آ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن حقیقی علم ایمان والے کو ہے کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والے اللہ، ان کو شکل دینے والے اللہ، اور اس میں نفع نقصان رکھنے والے اللہ، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا احفظ اللہ، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ پاؤ گے، اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اس لیے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کر رکھوں گا۔ ہم ذکر کا مطلب سمجھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ زبان کا ذکر ہے۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو الہ مان کر اور اپنے آپ کو اس کی بندگی کے لیے تصور کر کے ہر وقت اسی استحضار اور اسی کیفیت میں رہنا کہ اللہ میرے الہ ہیں، خالق اور مالک ہیں، حکم دینے والے ہیں، اور میں اس کا بندہ ہوں، اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ عبادت کے لیے اللہ نے تھوڑا سا وقت دیا، اور اس عبادت کا اجر دنیا کے حالات کا بننا بھی، اور موت جو ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے، موت کا آسان ہونا بھی، پھر قبر کی زندگی جو ہے جب سے قبر میں رکھا گیا انسان کو اور قیامت تک جب اٹھایا جائے گا، یہ بھی ایک زمانہ اور مرحلہ ہے، اور پھر جنت اور دوزخ کے فیصلے سے پہلے ایک یوم الحساب ہے، یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اور امتحان اس کے اعمال کیسے ہیں یہ ہے، اس لیے آتا ہے یوم تری المجرمین مشفقین مما فیہ، کہ جب تم قیامت کے دن نامہ اعمال دیے جائیں گے اور انسان کو پتہ لگے گا کہ میرے اعمال تو اس میں لکھے ہوئے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ ہر دیکھنا وہ نیکی ہے یا گناہ، ہر بول وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف، ہر سننا، ہر ہاتھ کا لین دین، اور ہر قدم کا بڑھانا، قدم کا اٹھانا، یہ بھی نیکی۔ اسی لیے آتا ہے مسلمان جب نماز کے ارادے سے رات کو اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے تو نماز یہ فریضہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ دین ہے، اور دین کا مطلب ہے بدلہ، تو اللہ وسائل پر بھی دیتے ہیں، دنیا والے وسائل پر نہیں دیتے۔ جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں، جس کارخانے میں آپ کام کرتے ہیں، اور جس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں، جس حکومت کا آپ کام کرتے ہیں، جس بھٹی کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو نہ جو ہے کام کرنے والے کی طرف سے اور نہ کمپنیوں کی طرف سے کہ جی یہ دیکھیے میں کتنی دور سے آیا ہوں، کتنے قدم میرے اٹھے ہیں، اور کتنے مجھے پیاس اور بھوک کی جو ہے لہروں نے ستایا ہے، کتنی گرد و غبار میرے اوپر پڑی ہے، کتنا پسینہ میرا گرا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ بس پہنچے ہو، کام کیا اور کام پورا کیا تو کس کر تھوڑا سا اجر دے دیں گے، اور دیتے ہوئے بھی ان کا دل جو ہے وہ دہلتا ہے۔ قربان جائیں اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ مقصود نماز ہے، لیکن اللہ کی عطا شروع ہوتی ہے جب مسلمان کھڑا ہوتا ہے، وضو کرنے ہی سے اللہ کا انعام شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ وضو تو نماز کی تیاری ہے، جیسے انسان کسی جو ہے کام کے لیے جاتے ہوئے نہاتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، جوتے پہنتا ہے، جاتا ہے، تو ان چیزوں کا کوئی ذکر نہیں، لیکن قربان جائیں اللہ کی ذات کے کہ دین کے معنی ہی بدلا ہے۔ وضو کرتے ہی کہ وضو کے ساتھ اس کے جو ہے گناہوں کی سیاہی اس کے جسم سے دور ہوتی ہے، اور آخرت میں اس کی چمک کا انتظام ہوتا ہے کہ تم قیامت میں جو آؤ گے غرم محجلین، تمہارے چہرے بھی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، تمہارے اعضائے وضو بھی جو ہے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یہ کیوں؟ یہ وضو کی وجہ سے۔ نماز کا نور تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اے اللہ کے رسول، جب انسانوں کو زمین کو جب قیامت میں دوبارہ اس زمین کو پیدا کیا جائے گا، لیکن قرآن پاک میں آتا ہے جب دوبارہ اللہ اس زمین کو بنائیں گے تو نہ کوئی ریت کا ٹیلا ہوگا، نہ مٹی کا کوئی جو ہے وہ پہاڑ ہوگا، نہ کوئی پتھر کا پہاڑ ہوگا، یہ برابر زمین ہوگی، یہ برابر زمین ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو اسی جو ہے زمین میں سے نکالیں گے، اور پھر جو ہے وہ حساب ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہے کہ تم نے جو ہے دنیا میں کیا کیا۔ آپ کو قرآن پاک میں آتا ہے تو نامہ اعمال دیا جائے گا، مجرمین کو دیکھیں گے جو ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے،
اور کانپ رہے ہوں گے. مشفقین مما فیہ، یہ نامہ اعمال کیسا ہے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے تو کوئی گناہ چھوڑا نہیں. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کے سامنے. اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے یہ اعمال یہ بہت قیمتی، اسی پر اللہ دنیا اور آخرت کے حالات کو بناتے ہیں. الیوم نختم علی افواہہم، انسان زبان سے جو ہے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا کہ زبان سے کہے گا میں نے یہ گناہ نہیں کیے. اللہ اللہ ہے، فرما رہے ہیں یہ زبان جو دنیا میں بولتی رہی، کینچی کی طرح جو ہے دلوں کو کاٹتی رہی، دلوں کو پھاڑتی رہی، آج زبان پر ہم مہر لگا دیں گے. اور آج وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں ہم سے بات کریں گے. یہ کہے گا تمہارا ناس ہو، تمہیں تو میں نے پالنے کے لیے، فرپا کرنے کے لیے، تمہارے راحت کے لیے میں نے دنیا میں جو ہے یہ سارے اللہ کے نافرمانی کی. آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. وہ کہیں گے کیا کریں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور جس کے حکم کے ہم جو ہیں غلام ہیں اور حکم کے تابع ہیں، آج وہ حکم دے رہا ہے. اے پاؤں بولو یہ انسان تمہیں کہاں کہاں لے گیا. اے ران بولو اس نے تم سے کیا کیا کام کیا. اے ہاتھ بولو تم نے کیا کیا کام کیا. زبان کو تالا لگا دیں گے. اس لیے بھئی یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے تھوڑی سی لیکن بہت اہم ہے. اس زندگی کے بننے پر اللہ آخرت بھی بنائیں گے، اور پہلے آخرت بنتی ہے، اور جس کی آخرت سنور گئی اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں. اور دنیا کے بننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری خواہشات پوری ہو جائیں. دنیا کے بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صلاحیتیں اللہ کے لیے لگانے والے بن جائیں اور اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. ہمارا مقصود اللہ کو پانا ہے. اے ابن آدم ان وجدتنی وجدت کل شیء، مجھے راضی کر لیا تو ساری کائنات تم سے راضی ہے، ہر چیز تمہیں مل گئی. وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تم نے اپنے رب ہی کو راضی نہ کیا، دوسری چیزوں کے راضی کرنے میں لگ گئے تو ہر چیز کو گم کر دیا. کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کچھ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ سب کو راضی کر لیں گے. اور اگر انسان جو ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ کی ناراضگی یہ بہت سخت چیز ہے. اسی لیے دعاؤں میں اے اللہ ہم تیری رحمت سے، تیرے غصے سے پناہ چاہتے ہیں. اللہ کا غصہ جہنم سے بھی زیادہ سخت جو ہے عذاب والی چیز ہے، کیونکہ جہنم بھی اللہ کے غصے سے پناہ چاہتی ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر، اشرف المخلوقات بنا کر، یہ اعضاء دے کر دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے. ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. اس لیے فرمایا اے انسانوں اللہ کے وعدے سچے ہیں. لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ شیطان جو تمہارا دشمن ہے، اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی ہے کہ انسانوں کو بہکاؤں گا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. لیکن اللہ نے اس کے لیے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا اور علم دے کر بھیجا. جیسے انسانوں کے جسم میں ایک اللہ کا امر روح ہے، اور اس روح کی وجہ سے انسان، جتنے بھی انسان ہیں، اب یہ 5-6 ہزار انسان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنے ارب انسان، 5-7 ارب انسان دنیا میں آباد ہیں. تو ان سب کی آنکھوں کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، دماغ کا سوچنا، ہاتھوں سے لین دین کرنا، یہ مرہون منت ہے اللہ کے امر روح کے. 1 منٹ میں کتنے لاکھ آدمی مرتے ہیں، اور 1 منٹ میں کتنے لوگ نئے بچے دنیا میں آتے ہیں. تو جو مرتے ہیں کیا ہوا کہ اللہ کا امر ان کے جسم سے نکل گیا. روح کے نکلتے ہی یہ سارا طاقتور جسم، خوبصورت جسم دھڑام سے گر جاتا ہے. آنکھوں کا دیکھنا بند، زبان کا بولنا بند. تو یہ انسانوں کا کارنامہ نہیں ہے کہ میری آنکھیں بہت اچھی ہیں، میرا تو کوئی آپریشن بھی نہیں ہوا، میرے پاس تو کوئی چشمہ بھی نہیں ہے اور میں تو دیکھ رہا ہوں. اور بھائی تم نہیں دیکھ رہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے روح کو تمہارے اندر رکھا ہوا ہے، اور روح بڑی طاقتور ہے. تم آنکھ سے دیکھ رہے ہو، زبان سے بول رہے ہو، اسی بات کا علم حقیقی علم ہے. اس لیے کہتے ہیں دنیاوی تعلیم گاہوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ تو جہالت ہے کہ لوہے سے تم یہ فائدہ اٹھاؤ گے. بھئی لوہے کو پیدا کس نے کیا اور لوہا کس کی مخلوق ہے؟ اس لوہے سے فائدہ کا ملنا یا نقصان کا ملنا کس کے تابع ہے؟ اللہ، یعنی اللہ کے امر کے تابع ہے.
کتنی ہی ریل گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن ریل گاڑیاں ہیں، بڑی بہترین سیٹیں ہیں، 300 کلومیٹر کی رفتار سے وہ لائن پہ گھوم رہے ہیں، لیکن وہ لائن سے اتر جاتی ہے یا ٹکر ہو جاتی ہے، سیکنڈوں میں، لمحات میں کتنے انسانوں کی صرف رونے نکلتی، زخم جو ہے سارا جسم جو ہے وہ قیمے کی طرح بن کر اور جو ہے انسان جو ہے آخرت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اصل امر اللہ کا، اور یہی اسی لیے سب سے پہلا علم والا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو جو علم دے کر بھیجتے ہیں تو وہ اس علم کو سکھلانے سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے انسانوں کے دلوں کے یقین کو درست کرتے ہیں اور ان کے رخ کو آخرت کی طرف پھیرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جذبات کی تبدیلی اور یقین کی تبدیلی اور طریقوں کی تبدیلی۔ جذبات کیا ہیں کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارے بنانے والے اللہ ہیں، اس لیے ہم نے کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی۔ جذبات کی تبدیلی اور یقین کی ساری چیزوں سے یقین ہٹا کر اللہ کی ذات پر یقین، کیونکہ ساری کائنات کے خالق اللہ، سارے کائنات میں تصرف کرنے والے اللہ، وجود بھی کائنات کو اللہ کے دربار سے ملا اور چیز کی بقا بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور جو نفع نقصان صادر ہو رہا، کتنا نفع ہو کتنا نقصان، یہ جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے جس کے پاس لا الہ الا اللہ کا یقین ہے یہ سب سے بڑا علم اس کے پاس ہے، اور اسی پر اللہ کے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے، دنیا میں تعلیم گاہیں ہیں، مدارس ہیں، یہ دنیا کی تعلیم گاہیں ہیں جہاں چیزوں سے ہونے کو بتلایا جا رہا ہے، تو ان کی جو امتحانات ہوتے ہیں ان امتحانات میں سوالوں کو بتایا نہیں جاتا، ایک نظام ہے، ایک قانون ہے۔ جی ہاں، پورے سال محنت کرو اور پڑھایا ہے اس کو یاد کرو، اور امتحان گاہ میں پرچہ دیا جائے گا، اس کے مطابق جو ہے سوال حل کرو۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے کہ انسان کو امتحان کی تیاری کے لیے، اور امتحان کیا ہوتا ہے؟ سوال اس کا جواب کا 3 سوال انسان سے قبر میں ہوں گے، اور تینوں سوال بتا دیے کہ اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہ کہتے ہیں انسان جب مرتا ہے، مسلمان، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ مسلمان جب آپس میں بھائی چارے کی زندگی، تو مسلمانوں سے ملو، حال احوال پوچھو، محتاج ہوں تو ان کی مدد کرو، بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرو، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن اور غسل میں شریک ہو، اور اس کے جنازے کے پیچھے چلو اور اس کو دفن کرو، اور یہ سب نیکی ہیں۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی، ایک تو بیماری کی وجہ سے جانا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے صرف ملنے کے لیے جاتا ہے، اس پر بھی اللہ اپنی رضا عطا فرماتے ہیں۔ واقعہ ہے نا، حضور نے فرمایا کہ ایک شخص، بھائی فلاں بستی میں میرا مسلمان بھائی رہتا ہے، بہت عرصہ ہوا اس سے ملے، جا کر میں ملوں گا، مجھے بھی خوشی ہوگی، اس کو بھی خوشی ہوگی۔ کس بنا پر؟ کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ کتنا بڑا مضبوط جذبہ ہے، یہ کیسا مضبوط رشتہ ہے کہ ہم سب کو اللہ نے اسلامی بھائی چارے کے رشتے میں جوڑا ہوا ہے، اور اس کو اللہ احسان جتلا رہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم اپنی اپنی خواہشات پر چلنے کے لیے، اپنے جسم کو بنانے، اپنے کپڑے کو اچھا کرنے، اپنے گھر کو اچھا کرنے، اپنی سواریاں آرام دہ بنانے اور اپنے کھانوں کو اچھا کرنے کے جذبے پہ چل رہے تھے تو لڑ رہے تھے۔ یہ حیوانیت والا جذبہ ہے۔ کہتے ہیں حیوانیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بس اپنی ذات کی فکر کرنا، کسی اور کی فکر نہ کرنا، میرا کپڑا اچھا ہو، میرا کھانا اچھا ہو، میرا گھر اچھا ہو، یہ حیوانیت کا پہلا درجہ ہے۔ اگر انسان اس سے اپنے آپ کو نکال کر انسانیت کی طرف نہ آئے کہ میں نے تو اپنی صلاحیتوں سے اور جو کچھ اللہ نے دیا دوسروں کو نفع پہنچانا ہے اور اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر انسان اگلی حیوانیت کے درجے پہ جاتا ہے کہ اب تو یہ ہے کہ بس میرا ہو جائے۔ پھر وہ اس بات پر آتا ہے کہ دوسروں کا نقصان کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، دوسروں کا نقصان کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا۔
جیسے شیر ہے، اللہ نے اس کا جو ہے اس کی غذا یہ جانور رکھے، بکری اور ہرن اور یہ گائے وغیرہ رکھے، ان کی جان کو مارتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ تو پہلا درجہ کہ میرا پیٹ بھر جائے، گائے بیل بکری وغیرہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے، تو یہ بھی حیوانیت کا درجہ ہے۔ اور اگر اس میں انسان اس سے نہ نکلے، انسانیت کی طرف نہ آئے، کیونکہ مسلمان یہ ہے اصل انسان، اور مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اور ابتدا ہوتی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو میرا پیٹ بھر جائے یہ حیوانیت کا پہلا درجہ ہے۔ اور پھر اس سے اگلا درجہ انسان انسانی سے گرتا ہے تو حیوانیت کی، بس اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنی فکر کرو، دوسروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اگلا درجہ آتا ہے کہ جب اپنے آپ کو بنانا ہے تو جو دوسروں کے پاس ہے وہ میرے پاس کیسے آ جائے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور حیوانیت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنا کوئی فائدہ نہ ہو کہ دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ اور وہ کیا ہے؟ سانپ کا ڈسنا، بچھو کا کاٹنا، اور ایسے جانور جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب بچھو ڈستا ہے، اب جس کو ڈسا ہے اس کے زہر کی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ جس کو ڈسا ہے اس کی تکلیف میں وہ تو ساری رات، کسی نے پوچھا بھی بچھو نے ڈسا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ کہ بس رات کو ڈسا تو صبح تک چیختے پکارتے رہو، صبح کو ڈسا ہے تو شام تک چیختے پکارتے رہو۔ لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ سانپ نے جو ڈسا ہے وہ آدمی مر گیا، اب پورا گھر جو ہے گھرانہ جو ہے پریشان، اور پورا گھر جو ہے اس کا نظام بدل گیا، لیکن سانپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اس حیوانیت سے نکالنے کے لیے اور انسانیت کے درجے میں لانے کے لیے اعلیٰ درجہ کے اپنے اوپر برداشت کر کے دوسروں کو نفع پہنچانا، یہ اللہ کو پسند ہے اور یہ انسانیت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو یہ تعلیم دے کر، اور لا الہ الا اللہ جو سب سے بڑا علم ہے ایمان، یہ دے کر بھیجا، اور انسان کا سرمایہ۔ تو بھئی اگر محنت نہ ہو تو انسان حیوانیت کے درجے میں، اور پھر بلکہ یہ انسان ہوتے ہوئے ان حیوانوں کو تو اللہ نے صرف شعور دیا، وہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا، اور اس کے بعد یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ حیوانوں سے بھی برا ہے، بل ہم اضل، یہ ان حیوانوں سے بھی جو ہے گیا گزرا ہے۔ انسان کے اعمال کا بدلہ اور اللہ عدل قائم کریں گے تو قیامت میں انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حیوانوں کو دوبارہ زندہ کیا جانا یہ نہیں ہے۔ لیکن حیوانوں میں جو ظلم ہوگا ایک دوسرے پر، تو اس ظلم کا بدلہ دلوانے کے لیے اللہ حیوانوں کو، ظالم اور مظلوم حیوان کو اللہ زندہ کریں گے، اور ظلم کا بدلہ دلوا کر حیوانوں کو مٹی بنا دیں گے۔ اور انسان کے اس کو جانور کہو تو اس سے غصہ اس کو آتا تھا، لڑائی ہو جاتی تھی، دوسرے تک کی جان لیتا تھا، لیکن نافرمان انسان جب اس دن بدلہ لینے کے بعد جانوروں کو مٹی ہوتے ہوئے دیکھے گا کہ ان کا معاملہ ختم ہو گیا، تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ انسان کے یا لیتنی کنت ترابا، کاش آج میں بھی مٹی بن جاتا اور میرا قصہ ختم ہو جاتا، لیکن انسان کو اللہ نے ختم ہونے کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، منہوں پر تالا لگ جائے گا، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پاؤں ہم سے بات کریں گے۔ وہ انسان کہے گا تمہارا ناس ہو، تمہارے لیے تو میں نے اللہ کی نافرمانی کی، آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جیسے زبان میں بولنے کی طاقت اللہ نے رکھی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ بولنے کی صفت کو پاؤں اور رانوں اور ہاتھوں اور جسم کے اعضاء کی طرف منتقل کر دیں گے، اور یہ اعضاء بولیں گے۔ اللہ قدرت والے، اللہ نے دنیا میں بھی دکھایا۔ ایک قصہ ہے کہ ایک چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا، تو عرب علاقہ ہے، صحرا ہوتا ہے، بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں، گھاٹوں کا پانی ہوتا ہے، بکریاں گھاٹ پر آ کر پانی پیتی ہیں، چرواہا یہ بکری چراتا ہے، شام کو دودھ نکالتا ہے اور خود بھی پیتا ہے، بچوں کو بھی پلاتا ہے۔ تو ایک چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، بکری چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا،
وہ بکری کو پکڑتا ہے گردن سے اور اس کو جو ہے گردن کو جو ہے توڑتا ہے اور پھر خون چوستا ہے، تو اس چرواہے نے ڈنڈا مارا زور سے، بھیڑیے کو لگا اور بکری اپنی چھڑوا لی۔ اب بھیڑیا تو اپنے اس حملے میں ناکام ہو گیا، درک لگ جائے تو وہ لے جاتا ہے اور نہ لگے تو اس کو جو بکری چھوڑی تو بھیڑیا اپنے دم کے بل بیٹھا اور اس سے بات کرنے لگا کہ تم نے، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تم نے یہ چھڑوا لیا۔ اب وہ بھیڑیا ہے اور یہ چرواہا عربی ہے، دنیا میں سب سے بہترین زبان عربی زبان ہے، سب سے یعنی یہ فصاحت والی زبان عربی زبان ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں پیدا کیا، اور سب سے بڑی کتاب اللہ نے قرآن عربی میں اتارا، اور مرتے ہی انسان کی زبان عربی ہوگی، یہ عربی کو فضیلت ہے، اس لیے مرتے ہی ہر ایک کو عربی آ جائے گی۔ وہ منکر و نکیر جو آئیں گے وہ انگریزی یا اردو یا پنجابی میں سوال نہیں کریں گے، عربی میں مر ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ کہ جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا اور وجود دے کر ماں کے پیٹ میں ایک قطرے سے 3 اندھیریے میں تمہیں بنایا، وہاں تمہیں رزق پہنچایا، اور دنیا میں آ کر تمہیں رزق جس وقت کی، جس چیز کی، جہاں پر جتنی مقدار میں اور جب ضرورت تھی وہ اسی کی تیاری۔ تو سب سے پہلا سوال اور عربی میں ہوگا مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ تو بھائی اس سوال کے جواب کا، سوال بھی پتہ ہے، جواب بھی پتہ ہے، لیکن مرنے کے بعد دل اور زبان کی بات ایک ہوگی۔ دنیا میں تو دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے۔ آدمی سویا ہوا ہے اور 1 گھنٹی بجی اور وہ بہت غصے سے، کس نے میری نیند کو خراب کر دیا، کس نے اس وقت دستک دی، کون آ گیا؟ لیکن جو دروازہ کھولا تو ایک بڑا آدمی تھا اور اس کے مفادات اس سے متعلق تھے، اور انسان میں چاپلوسی رکھی ہے تو ایسی جھوٹی مسکراہٹ لا کر اور اس سے بات کرتا ہے، اوہ واہ واہ، آپ کے آنے سے تو بڑی خوشی ہوئی، بڑا اچھا ہوا کہ آپ آئے۔ زبان سے تو یہ کہہ رہا ہے اور دل میں کہہ رہا ہے یہ کوئی آنے کا وقت تھا، میری نیند کو خراب کیا، ایسی مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو دنیا میں تو دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مرتے ہی قبر سے جو آخرت کا معاملہ شروع ہوگا، جو دل میں ہوگا وہ زبان پر ہوگا۔ تمہارا رب کون ہے؟ تو جس نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، جن نے کہا ہمارا رب، ہمیں پیدا کرنے والا، ہماری پرورش کرنے والے، ہمارے کمال تک پہنچانے والے، سارے انعامات دینے والے، اپنی زبان سے ایک دفعہ کہا اللہ، اور پھر ہر حال میں، ہر میدان میں، ہر جگہ پر، ہر صورت میں انہوں نے اسی پر جمے رہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں ہم آزمائیں گے۔ یہ تمہارا اقرار کوئی معمولی اقرار نہیں ہے۔ آپ کمپنیوں سے، آپ حکومت سے، آپ بڑے لوگوں سے اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی صلاحیت دیتے ہیں، ان سے جو ہے معاہدہ کرتے ہیں، ان سے پیسے، دنیا کے پیسے، تنخواہیں لیتے ہیں، تو کیسے معاہدہ ہوتا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں، نگرانی ہوتی ہے، اور آج کل تو کیمروں سے نگرانی ہو رہی ہے، یا خود ایک نگرانی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہو خیانت ہے تو نکال دیتے ہیں۔ تو بھئی اللہ تو اللہ ہے، تو جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور یہ اللہ نے توفیق دی، تو اللہ دیکھتے ہیں ثم استقاموا، اس پر جمے رہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا امتحان ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں انسانوں ضرور بضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف بھیجیں گے، تو خوف کے وقت تمہارا دل کس طرف جاتا ہے؟ تم کس سے ہونے کو سمجھتے ہو، کس سے ڈر رہے ہو؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور بھوک بھیجیں گے کہ بھوک کی حالت میں تم کس طرف جاتے ہو، بھوک کو کس کی طرف سے سمجھتے ہو؟ ایمان والے تو خوف اور خوشی میں، اسی لیے کہتے ہیں ایمان والے کا معاملہ عجیب ہے، خوشی میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور خوف میں بھی وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ والجو، بھوک بھیجیں گے اللہ، ونقص من الاموال، ہاں مال، کاروبار میں، بھئی یہ جو کاروبار کرتے ہیں اور یہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بندش ہے، کاروبار چل نہیں رہا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایمان والے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار چل نہیں رہا لیکن آپ صبر کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور یہ آزمائشیں آئیں گی، یہ آزمائشیں آئیں گی۔
اللہ کا یعنی اللہ یہ نہیں چاہتے کہ انسان ایمان والے ہوں اور عافیت والی اور جناب اعلیٰ بڑے آرام سے زندگی گزار لیں۔ اللہ فرمائے نہیں، میں نے جنت دینی ہے اور جنت سے بڑی چیز میں نے اپنی رضا دینی ہے، تو لہذا حالات کی چکی میں ان کو پیسوں گا اور حالات کے اندر ان کو جھنجھوڑوں گا۔ بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، مالوں میں کمی آئیں گی، جانیں ان کی جاتی ہوئی نظر آئیں گی، اور پھل اور جہاں کمائیوں میں کمی نظر آئے گی، والانفس والثمرات، لیکن انجام کار کس کے لیے ہے؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو تم بشارت دے دو۔ صبر کون کرے گا کہ یہ اللہ ہی نے سب کچھ دیا تھا اور یہ حالات اللہ ہی کی طرف سے پیش آئے ہیں اور اس میں اللہ کا حکم ہے صبر کرو، تو کہتے ہیں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اللہ کی طرف سے نعمتیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں اور اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کہ یہ ہیں اصل ہدایت یافتہ لوگ اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے لوگ۔ اس لیے بھائی ہم نے تو اللہ کے امر کو دیکھنا، اس لیے کہتے ہیں ایمان والا تو ہر وقت کمائی کرتا ہے، اللہ کے رسول خوشی میں اس کو بیان کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو کی حوصلہ افزائی کریں۔ اے ایمان والے، تمہیں کس کی چیز کی پرواہ کی ضرورت ہے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرے پاس کوئی روزگار نہیں؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں؟ ایمان کے بعد تمہارا ہر سانس اور ہر حال تمہارا کمائی کا ہے، اور کمائی بھی کیا؟ اللہ کی رضا۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے قیمتی مشین اس کائنات میں انسان کی ہے۔ کوئی کارخانہ، ہر مشین ایک چیز بناتی ہے، اور انسان کا جسم، اس کے اعضاء ایک ایک وقت میں سینکڑوں اعمال اس سے نکلتے ہیں۔ آپ صرف مسجد میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے بیان سن رہے، نہیں، آپ کے دل کے جذبات، آپ کا بیٹھنا، کانوں سے سننا اور آنکھوں سے دیکھنا اور دل میں عزائم کا کرنا، اور پھر ہر لمحہ سیکنڈ کا بھی 1000واں حصہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کا سب نیکی بنا کر آپ کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ اس ایمان نے آپ کی قیمت اتنی بڑھائی، یہ لا الہ الا اللہ جو ایمان دیا ہے، اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، اللہ کی تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں اسلام دیا۔ اسلام کی بنیاد ایمان سے ہے، اور ایمان دے کر ہمارے ہر لمحے کو اور ہمارے جسم کے ہر عضو کے ہر عمل کو ایک نیکی ایسی بنایا کہ وہ نیکی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، ساتوں زمین اور آسمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو اس نیکی کی قیمت زیادہ ہوگی، اور یہ ساتوں زمین اور آسمان اور اس کی چیزیں اور چیزوں کے نفع یہ ایک دفعہ ملے ہیں ختم ہو جائیں گے، لیکن اس نیکی کا نفع ہمیشہ 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 جنت کی نعمتوں اور مزوں اور جوانیوں اور اللہ کی رضا کی صورت میں ہمیشہ ملتا رہے گا۔ قربان جائیں اللہ کی مہربانی کی۔ اس لیے اللہ نے احسان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے امت محمدیہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا دین جو اللہ کے احکام کا مجموع پورا ہو گیا، تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ بھی اللہ کے حکم سے خالی نہیں ہے۔ اور فذکرونی اذکرکم، اللہ کو تم یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں یاد رکھیں گے۔ سب سے بڑا امر تو یہ ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو۔ تو بھائی اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی قدرت سے اور اپنے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ علم اور یہ دین مرحمت فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے نبیوں جیسی ہستیوں کو قوموں کی طرف بھیجا ہے، اور انبیاء خود چل کر گئے، کیونکہ اللہ رب ہے اس لیے سورج کو چلاتے ہیں۔ اگر دنیا والوں کی طرح یہ ہوتا کہ بھئی جو پاور پلانٹ ہے اور جو ڈیم ہے اور جہاں سے بجلی بن رہی ہے وہاں سے تاریں آ رہی ہیں تو تم اپنے گھر میں انتظام کرو، اگر سورج کی روشنی لینے کے لیے نظام ہوتا تو کتنا انسانیت تھکی ہوئی ہوتی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم ابھی بستروں سے اٹھ رہے ہو اور اللہ کا نظام چل رہا ہے، تہجد پڑھی، تہجد کے بعد اذانیں سنی اور فجر کی نماز پڑھی، مسجد میں بیٹھے، اللہ کا سورج نکل رہا ہے اور سورج چل رہا ہے اور ادھر سورج غروب ہو رہا ہے،
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں سورج جس کو میں چلا رہا ہوں اس کے راستے متعین کیے ہوئے ہیں، اس کو میں نے حرکت دی ہوئی ہے، کہتے ہیں اوپر سے نیچے سے اوپر کی طرف جانا، دائیں طرف بائیں طرف مڑنا اور پھر گھومنا، کہ ایک وقت میں یہ سورج 6-7 حرکتیں کر کے آگے جا رہا ہے، روشنی کر کے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر سورج کو تمہارے سروں کے اوپر روک دوں، اے 7 ارب انسانوں بتاؤ تمہارا کوئی الہ ہے میرے علاوہ جو سورج کو ذرہ برابر سرکا سکے؟ اور سورج کو میں غروب کرتا ہوں، اگر میں سورج کو غروب کر کے روک لوں تو کوئی الہ ہے جو تمہیں جو ہے روک سکے، جو تمہارے سورج کو نکال سکے؟ ایک دفعہ میدان میں، یہ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں اجتماع کی میدان کو تیار کیا جاتا ہے، وہاں کام کرنے والے ہمارے طلبہ، اساتذہ اور باقی مہمان کام کرنے والے، تو اکتوبر میں آخر میں تھوڑی سی، اب تو سردیاں بہت پیچھے چلی گئی، نومبر میں بھی سردی نہیں آتی، اس وقت سردی کی ابتدا ہو جایا کرتی تھی۔ تو بہرحال یہ فجر کے بعد سورج نکلنے پر وہ ہم نے گڑھے کھودنے شروع کیے اور اس سے پسینہ آتا ہے، طلبہ خنکی کی وجہ سے چادریں اور جو ہے اپنے سویٹر وغیرہ لے گئے تھے وہ اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ سورج بڑھ رہا ہے اور اس کی روشنی اور اس کی گرمی آ رہی ہے، پسینے کی وجہ سے چادروں کو اتار دیا تو دیکھا سورج گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، اس کی روشنی، سورج تو ہے لیکن روشنی اس کی کم ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کا نظام، آتا ہے کہ بھئی چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائے تو روشنی، سورج نظر آ رہا ہے لیکن اس کی وہ گرمی نہیں پہنچ رہی۔ تو کہتے ہیں ہم تو میدان میں موجود تھے کہ جو طلبہ نے اور نوجوانوں نے، کام کرنے والوں نے چادریں اور جرسیاں اتاری ہوئی تھی، صرف قمیض پہنی ہوئی تھی، تو تھوڑے سے سورج کے گرہن ہونے کی وجہ سے ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور یہ دوڑے اپنے جو ہے چادروں کی طرف تاکہ اس کو لے کر جو ہے اس سردی سے بچا جا سکے۔ تو یہ سورج کو نکالنے والی ذات کون سی ہے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے فرمایا اگر میں سورج کو روک لوں سارے تم جم کر برف بن جاؤ تو کوئی ہے تمہارے لیے؟ کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ حضرات انبیاء کرام اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اور یہ عالم کہتے ہیں کسی چیز کو جنوانے کا آلہ، یہ عالم نباتات ہے، عالم جمادات ہے، عالم حیوانات ہے، عالم انسان ہے، عالم جنات ہے، عالم ملائکہ ہے، عالم سماوات ہے، یہ سب اپنے پیدا کرنے والے کو بتلاتے ہیں کہ بتاؤ دیکھو اتنے سارے نظاموں کو اتنے خوبصورت طریقے پر چلانا، اور کب سے چلا رہے ہیں اور کب تک اللہ چلائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ چلانے والے ہیں، اس کو کرنے والی ذات اکیلی اللہ کی ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور اس کو عالم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو کی پہچان کرواتا ہے، اور یہی علم حضرات انبیاء کرام لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے وہ لا الہ الا اللہ اس یقین کی دعوت سے وہ ابتدا کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور یہ یقین ہی وہ طاقت ہے، وہ کرنٹ ہے کہ جس پر اللہ کے احکام کو ماننا آسان نہیں بلکہ محبوب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنے اللہ کے احکام جو ہے انسان مانتا چلا جاتا ہے تو اس کی آخرت کی زندگی بھی بنتی ہے اور دنیا کی زندگی بھی بنتی ہے۔ تو بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر ہمیں زندگی کی یہ تھوڑی سی مہلت اور امانت عطا فرما کر ہمیں امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان کے لیے جو سوال سب سے پہلے اپنے دل کے یقین کو بنانا ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ہمیں پالنے والا کون ہے، کس کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اسی لیے کہا کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پہ جمے رہے تو اللہ فرشتوں کو ان کے لیے اتارتے ہیں، ان کے لیے فرشتے اترتے تھے۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، کہ ڈرو نہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہو، ایمان لے کر جا رہے ہو، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور جو کچھ دنیا کا مال و دولت چھوڑ کر جائے اس پہ غم نہ کرو، کیونکہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اپنی رضا عطا فرمائیں گے، کتنی بڑی دولت ملے گی، اور جو دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہو جنت کی نعمتیں تمہیں ملیں گی۔ اس لیے ایمان والا تو کسی وقت بھی پریشان نہیں ہوتا، اور ایمان والا تو ہر حال میں کمائی کرتا ہے۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں اور اپنی رضا دیتے ہیں، اور حالات کے آنے پر یہ صبر کرتا ہے، اور یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائیں گے ضرور۔
اسی لیے قرآن پاک میں لکھا ہے، ایک واقعہ ہے، اصحاب سبت، ہفتے کے دن والے وہ قوم کے ہفتے کا دن ان کے لیے بڑی آزمائش اور بڑے امتحان کا دن تھا۔ وہ مچھیرے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، سمندر پہ رہتے تھے، ایمان اور دین والے تھے، لیکن بھائی شکار کرو اور جناب رزق مل جائے، آفت سے کھا لو اور مزے میں، تو پھر کیا مزہ اس زندگی کا کہ بس نعمتیں مل رہی ہیں اور زندگی گزر رہی ہے۔ مزہ تو اس وقت ہے اللہ کی ذات پر ایمان ہو اور حالاتوں کے تھپیڑے لگ رہے ہوں اور انسان پھر اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہو۔ جی ہاں، کہ جو ہے حالات کا یہ ہے اصل، یہ ہے امتحان۔ تو وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، اور یہ اللہ یہ نہیں چاہتے، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہیں مشقت میں ڈالنا ہے، امتحان میں۔ تو کیا امتحان دیا کہ بھئی 6 دن تم شکار کرو، جیسے اور عام شکار تمہیں ملے گا، روزی تمہاری جو ہے وہ تمہیں مل جائے گی، لیکن انسان کے دل میں ایک حرص ہے، ہوس ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جمع کروں، اور یہی اس کا امتحان ہے۔ فرمایا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اب امتحان میں کوئی پاس ہوتا ہے اور اعلیٰ درجے کا پاس ہوتا ہے، کوئی درمیانہ درجے گزارا ہوتا ہے کہ چلو پاس ہو جاتا ہے، اور کوئی فیل ہو جاتا ہے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ہفتے کے دن شکار مت کرو، باقی 6 دنوں میں جو عام طور پر جو مچھلی ملتی تھی اسے گزارا تھا، وہ ہو رہا تھا، لیکن ہفتے کے دن کیونکہ یہ امتحان کا دن تھا، ساری سمندر کی مچھلیاں ساری کا وہ ایسے اوپر آ جاتی تھی کہ بچہ بھی اپنے ہاتھ سے پکڑنا چاہے تو تھوڑی دیر میں زنبیلیں اور تھوڑی دیر میں ان کے جو ہے برتن سارے بھر جائیں۔ اب اسی مچھلی کو شکار کرنا ہے، اسی کو بیچنا ہے، چند سیکنڈوں میں جمع کر لو، یہ انسان کی حرص ہے، بیچ کر آرام کرو، لیکن یہ امتحان تک نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اور اس وقت بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ تو اب جو ہے اب امتحان ہے، تو جو کمزور لوگ تھے وہ پھسل گئے۔ شیطان نے ان کو، اچھا بھائی مچھلیاں آ رہی ہیں، شکار ہیں ایمان والے، تو شیطان نے ان کو جو بتلایا کہ تم ایسا کیا کرو کہ ہفتے کے دن سے پہلے سمندر سے نالیاں کھود لو، اور نالیاں کھود کر آگے ایک بہت بڑا گڑھا بنا لو، سمندر کا پانی جو ہے وہ اس نالیوں سے گڑھے میں جائے گا۔ اب مچھلیاں اوپر آئیں گی تو لامحالہ بہت ساری مچھلیاں وہ جو ہے اس نالی کے ذریعے اس گڑھے میں آ جائیں گی۔ اس دن تم نے شکار نہیں کرنا، لیکن اللہ کی طرف سے امتحان تھا کہ ہفتے کے دن اوپر آئیں گی اور پھر مچھلیاں نیچے چلی جائیں گی، تو وہ مچھلیاں دوبارہ سمندر کی طرف آئیں گی، تو تم بیچ میں جو ہے وہ بند بنا دو، پکڑو نہیں، بند بنا دو، اور وہ مچھلیاں وہاں رہ جائیں گی، اگلے دن ان سے پکڑ لو، وہ تو تمہاری مچھلیاں اب جہاں کہیں نہیں جائیں گی۔ تو یہ اللہ سے چالاکی، حالانکہ جب وہ بند باندھ دیا تو گویا شکار کر لیا، اللہ کی نافرمانی۔ جو عقل مند لوگ تھے وہ کہتے نہیں نہیں نہیں، اللہ سے ہم نے چال بازی نہیں کرنی، یہ مچھلی کا شکار ہے، تم ان کو روکا، لیکن وہ بعد نہ آئے کہ تمہیں کیا پتا، تمہیں تو سمجھ ہی نہیں ہے، ہم ہیں سمجھدار لوگ، ہم ہیں تجربے والے، جیسے کہ بے دین لوگ آج کل یہ کہتے ہیں۔ تو ایک تو ان کو روکتی تھی، اور ایک قوم کہنے لگی بھائی تم نے 1-2 دفعہ سمجھا لیا تو تم چھوڑ دو، کہا نہیں نہیں، ہمارے اللہ کی نافرمانی ہو اور ہم ایمان والے ہوں اور آس پاس کی نافرمانی برداشت کر لیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دعوت اس امت کی خاصیت ہے اور اس امت کی امتیازی شان ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ایمانی غیرت اور اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی سے روکنا ان امتوں پر بھی ضروری تھا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امت تو اس کا تو یہ فریضہ اور منصب ہے، جن لوگوں کی اداروں کی ڈیوٹی ہے ان اداروں کو ٹھیک رکھنا ضروری ہے، لیکن میں نظام ٹھیک چلنے کے لیے عوام کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسا کام نہ کریں جس سے نظام خراب ہو جائے، دو الگ الگ باتیں۔ تو ایمانی غیرت کی وجہ سے دوسروں کو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ان میں ایمانی غیرت نہیں تھی، وہ نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور پھر بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں، اور سرسری طور پر روک دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی نافرمانی تھی، ہم نے ایک دوسرے کے دل کو خلط ملط کر کے نافرمان کر کے عذاب میں سب کو رگڑ دیے۔ تو جو ایمانی غیرت والے تھے انہوں نے تو اتنا کیا، بھائی جب تم ہمارے روکنے سے نہیں رک رہے، تم اللہ کے نافرمانی، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، اپنے اور ان کے گھروں کے درمیان دیوار بنا لی۔ اور جو بیچ کے لوگ تھے نا وہ کہتے کیا کرتے ہو تم کیوں روکتے ہو؟ کبھی اللہ کو جواب دینا ہے،
تو پھر یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اور اس پر فیصلہ ہونا تھا۔ ایک دن جب سب لوگوں نے صبح کی تو جب صبح ہوتی تھی دیوار تو ہے لیکن دیوار سے آوازیں آتی تھی، بچوں کے رونے کی، ماؤں کے بولنے کی، اور جناب برتنوں کے کھڑکنے کی، اور زندگی کے آثار شروع ہوتے تھے۔ ایک دن وہ اٹھے، بالکل مکمل خاموشی، سناٹا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ جو روکنے والے تھے کہنے کیا ہوا؟ جب انہوں نے دیوار کے اوپر سے دیکھا کہ وہ شکار کرنے والے کہتے تھے کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کر رہے، اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ جو ارتکاب کرنے والے تھے ان کو تو اللہ نے عذاب دیا، روکنے والے ان کو بچایا۔ تو تیسری جو بیچ میں تھے اس کا کوئی ذکر نہیں آتا۔ امید ہے کہ اللہ نے، کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان کو بھی بچا لیا۔ اس لیے قصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، اس بستی کے لوگ بڑے نافرمان ہو گئے اور یہ جو ان کی مہلت ختم ہو گئی، اب اس بستی کو الٹ دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے، اے اللہ، میں جانتا ہوں اس میں ایک آدمی ہے جو اپنے عبادت خانے میں ہر وقت تیری عبادت میں لگا ہوا ہے، اس نے تو تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا اسی کے سر پر اس بستی کو پلٹو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکیلا تو عبادت کر رہا ہے، میری ذات پر ایمان اور مجھ سے محبت، اس میں اتنی غیرت نہیں کہ بھئی تم میرے رب کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو۔ اس لیے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں کہ ہم پر تو ہماری تو یہ وظیفہ ہے، اور پوچھ ہوگی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ قرآن اور آپ کی ختم نبوت، آپ کا رسول ہونا، یہ دین ساری، یہ تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے اور ذمہ داری ہیں، اور تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہوتے ہوئے، اللہ جانتے ہوئے، پھر بھی نبیوں کو پیش کر دیں گے۔ قوموں سے پوچھیں گے، اے فلاں نبی کی قوم، اے فلاں کا نبی کی قوم، کیا تمہارے پاس میرا رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس میرے عذاب سے ڈرانے والا؟ دیکھو، ڈرانا یہ ایک جو ہے ایسا لفظ ہے جس سے انسان کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، لیکن دین میں جو ڈرانا ہے بھئی یہ نفرت والا نہیں ہے۔ آپ خود ہی سوچیں، جس راستے پہ تم جا رہے ہو، بھائی ٹھیک ہے اللہ تمہیں منزل تک پہنچائے، تو اس راستے میں تمہیں یہ مشکلات پیش آئیں گی، ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا انتظام کر کے جاؤ، یہ ہے ڈرانا۔ تو جس کو آپ ڈراؤ گے اور مشکلات بتاؤ گے، وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا یا جو ہے آپ پر غصہ ہوگا؟ شکریہ ادا کرے گا کہ تم نے خطرات کے پیش آنے، یہ ہے ڈرانا اسلام کا، یہ دشمن والا ڈرانا نہیں ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام وہ ڈرانے والے اور بشارت دینے والے جو ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، حضرات انبیاء کرام علم لے کر آئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، اے اللہ، اس میں تو ایک نیک آدمی ہے، کسی وقت فرما اسی کے سر پہ پلٹو، وہ خود تو میری عبادت کر رہا ہے لیکن اپنی قوم کی ہمدردی نہیں کہ کبھی ان کو منع کیا، کبھی ان کو منع کیا۔ کہتے ہیں ان کی ذمہ داری تو نہیں تھی لیکن دینی غیرت، اور ہم تو وہ امت ہیں کہ اللہ نے ہماری ذمہ داری بنا دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اللہ پیدا کرنے والے، کہ تمہیں پیدا ہی کیا گیا ہے اپنی تقوی والی زندگی کے ساتھ ساتھ پوری للناس، جو انسان موجود ہیں اور قیامت تک آنے والے انسان ہیں، ان کے تقوی والی زندگی پر چل کر کامیابی والے راستے پر پڑ جانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور قیامت میں اس کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی۔ وسوف تسألون۔ اس لیے صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو پورا کیا تو اللہ نے یہاں کیسے کامیابی ان کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔ آج بھی جو یمن اور جو عرب علاقے جو قریب علاقے ہیں، تو ماشاءاللہ ان میں قناعت اور ان میں جو ہے صبر، ان کے چھوٹے چھوٹے گھر، ہمارے ہاں اس جو ہے پاکستان ہندوستان میں تو چند مرلوں سے گھر شروع ہو کر کنالوں اور ایکڑوں میں جاتا ہے، اور وہاں بالکل چھوٹے سے ایک کمرہ، اسی میں سب کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں نظام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی ایک قلعہ ہے، اچھا قلعہ ہے، قلعے میں تو کیا ہے کہ جی جب دشمن جو ہے وہ حملہ کرتا تھا تو آس پاس کی ساری بستیاں اس قلعے میں آ جاتی تھی۔ تو وہ ایک قلعہ کیا ہے کہ جناب 50 بائی 50 کا ایک پتھروں کا بنا ہوا، اوپر کی طرف جو ہے وہ ایک بنا ہوا عمارت بنی ہوئی ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے گھر میں پورا قبیلہ اس میں آ جاتا ہے، پورا قبیلہ اس میں آ جاتا ہے۔
تو حضرت صحابہ کرام مدینہ والے، مکہ والے اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں کو چھوڑ کر مدینے میں آئے اور مدینے کی جھونپڑیوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہت ان کے قدموں میں ڈال دی۔ اللہ کا وعدہ کہ ہم زمین کا وارث ایمان والوں کو بناتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، اس کے لیے اپنا دین اتارا ہے۔ حضرات انبیاء کرام اسی لیے علم لے کر آتے تھے، کلمے کی دعوت سے اللہ کی محبت دل میں آتی تھی اور اللہ کے دین پر چلنا ان کے لیے آسان ہوتا تھا۔ جس قوم میں دین پایا گیا پھر اللہ اس زمانے کے باطل والوں کو یا تو بالکل مغلوب کر دیتے تھے یا صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھو اور اس میں جن نبیوں کا ذکر ہے، سارے نبی تو چند 12 سے لے کر 20-22 تک حضرات انبیاء کرام کا اس میں ذکر ہے۔ ان کی تاریخ دیکھو، تاریخ کی خوردبین اور دوربین تمہیں دی ہے کہ کون سے لوگ کامیاب ہوئے، کون سے لوگ ناکام ہوئے۔ تو یہ قرآن میں جو حالات بیان کیے کہ بتایا گئے ایمان اور اعمال والے اللہ نے ان کو ہمیشہ جہاں خلافت بھی عطا فرمائی، زمین کا وارث بھی بنایا اور انہی کی نسلوں کو چلایا، اور باطل والوں کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو اور علم دین کو لے کر آئے اور اس کلمہ کی دعوت کو لے کر آئے۔ آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، آپ کے اور نبوت کا دروازہ آپ پر بند کیا گیا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ قیامت تک زندہ رہتے اور آپ کو اسباب ایسے دیے جاتے کہ آپ پوری امت کو جہاں پاس جاتے اور ان کو دعوت دیتے، جس سے نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے۔ امت بھی یہ بہترین امت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سید الانبیاء ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا میرا حبیب ہے، اس کا حق تو یہ تھا کہ پیدا کرتی جنت اور عرش پر اس کو رکھا جاتا، لیکن دنیا پر رحمت کرنے کے لیے ہم نے دنیا میں سب سے مشکل علاقے میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارس اور اس زمانے کے 2 بڑے بلاک روم اور فارس، ان محلات میں، ان کے باغات میں، ان کی نہروں میں نہیں آئے، بلکہ سب سے زندگی گزارنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشقتوں والا جو علاقہ تھا عرب کہ وہاں پر جہاں زراعت بھی نہیں تھی اور سب سے بگڑے ہوئے انسان کہ حکومتوں کے قابو میں نہیں آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس دین کو دے کر انسانیت کی اصلاح کے لیے اپنے نبی کو اس علاقے میں بھیجا، اور آپ یتیم پیدا ہوئے اور آپ نے مسکنت کی حالت میں زندگی گزاری اور آپ کو پیش کیا گیا کہ آپ کو شاہی زندگی دی جائے، آپ نے قبول نہ کیا تاکہ یہ امت کا کوئی فرد بھی یہ نہ کہہ سکے حضور تو بادشاہ تھے اور حضور کے پاس تو مال و دولت کے خزانے تھے، اس لیے حضور نے یہ کر لیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر والی زندگی کو اختیار کیا۔ کہ مجھے یہ پیش کیا گیا کہ تہامہ کے پہاڑ پورے سونے کے بن جائیں، ان میں سونا ہے لیکن پورا کا پورا سونا بن جائے، اور پھر جہاں آپ جائیں